یزید نے آواز دی مؤذن کو، مؤذن اذان دے دے۔ نماز کا وقت نہیں تھا۔ جیسے ہی مؤذن نے اذان دی، مولا سجاد ممبر سے نہیں اترے کیونکہ نماز کا وقت نہیں۔ مؤذن نے اذان شروع کی، کہا اللہ اکبر۔ امام سجاد نے کہا جل جلالہ۔ سارا دربار مؤذن کو نہیں دیکھ رہا تھا، مولا سجاد کو دیکھ رہا تھا۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امام نے فرمایا وحدہ لا شریک لہ۔ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ امام نے کہا مؤذن رک جا۔ امام نے کہا یزید بتا یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ یزید خاموش رہا۔ امام نے کہا یزید اگر تو کہتا ہے نا یہ تیرے جد کا نام ہے تو جھوٹا، اور اگر تو مانتا ہے کہ یہ میرے جد کا نام ہے تو بتا ہمیں قیدی کیوں بنایا؟ یزید نے ایک مرتبہ آواز دی جلاد کو، اس قیدی کا سر قلم کر دو۔ جلاد نے تلوار کھینچی، جیسے ہی آگے بڑھا، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنی گردن مولا سجاد کی گردن پہ رکھ دی اور جملہ کہا جب تک زینب زندہ ہے میں سید سجاد پہ آنچ نہیں آنے دوں۔ میں نے اپنے مرحوم بھائی سے وعدہ کیا تھا میں سجاد کی حفاظت کروں گی۔ جلاد نے فوراً یزید کو دیکھا، کیا حکم ہے؟ یزید نے کہا اس بی بی کا بھی سر قلم کر دے۔ جیسے ہی جلاد نے تلوار اٹھائی، جناب فضہ سامنے آ گئے، جناب زینب کے سامنے کھڑی ہو گئیں اور کہنے لگیں میں نے زینب کی ماں سے وعدہ کیا۔ ایک مرتبہ جلاد نے دوبارہ یزید کو دیکھا، کیا حکم ہے؟ یزید نے ایک مرتبہ کہا اس بوڑھی خاتون کا بھی سر قلم کر دے۔ جیسے جلاد آگے بڑھا نا جناب فضہ پہ تلوار اٹھانے کے لیے، جناب فضہ نے اپنے سر کو جھٹکا۔ جناب فضہ آپ جانتے ہیں اس وقت بہت بزرگ ہو گئے تھے، 56 برس کی جناب زینب ہیں، 70-75 برس سے زیادہ جناب فضہ کا سن و سال تھا۔ اس بڑھاپے میں جناب فضہ نے ایک مرتبہ سر جھٹکا اور حبشی غلاموں کی طرف دیکھا، 400 سے زیادہ غلام کھڑے تھے۔ بی بی فضہ نے آواز دے کے کہا او حبشی غلاموں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ میں تمہارے قبیلے سے ہوں، یہ جلاد مجھ پہ تلوار اٹھائے تم دیکھتے رہو گے؟ سارے حبشی غلاموں نے آواز دی یزید یہ ہمارے قبیلے سے، اگر تیرے جلاد نے اس بی بی پہ ہاتھ اٹھایا ہم بغاوت کر دیں گے۔ جلاد نے یزید کو دیکھا، یزید نے کہا واپس چلا جا۔ اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا، جناب زینب نے ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، بلند آواز سے رو کے فرمایا نانا ذرا آ کے دیکھیے اماں کی کنیز فضہ کے اتنے ماننے والے، نانا آج آپ کی نواسی کا کوئی نہیں رہا۔ بی بی میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ جو عزادار میرے سامنے ہیں اگر یہ کربلا میں ہوتے بی بی یہ آپ کے علی اکبر کو برچھی نہ لگنے دیتے، بی بی یہ آپ کے اون و محمد کو گرز نہ لگنے دیتے۔ بی بی ہم قسم کھا کے کہتے ہیں اگر ہماری یہ بیبیاں کربلا میں ہوتی آپ کی چادر نہ چھیننے دیتی، اگر یہ چھوٹی چھوٹی ہماری بچیاں ہوتی جناب سکینہ کو تماچے نہ لگنے دیتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پڑھوں میں شام کے بازار کے مسائل، آج سفر کی پہلی رات ہے، آپ جانتے ہیں نا جب بازار میں بیویاں پہنچے تو جناب زینب نے آواز دی سجاد بیٹا کیا بات ہے یہ قافلے کو کیوں نہیں چلا رہے؟ اگر دیکھ سکے میری طرف دیکھیے گا۔ جانتے ہیں بیویاں ناقہ پہ تھیں، اونٹنیوں پہ تھیں، میرے ہاتھ میں یہ رومال ہے، اگر میں آپ میں سے کسی کے چہرے کی طرف اپنا رومال بھی پھینکوں نا تو آپ کا ہاتھ فوراً چہرے کے سامنے آ جائے گا۔ جانتے ہیں کیوں؟
چہرہ نازک ہوتا ہے۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ علی کی بیٹیاں تھیں، نامحرموں کا مجمع تھا، ہاتھوں میں پتھر تھے، وہ پتھر مارتے جاتے تھے، نعرے لگاتے جاتے تھے، باغیوں کی بہنیں آ گئیں، لیکن بیویوں کے ہاتھ بندھے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی رونے میں بخل نہ کیجئے گا، کل میں پورے مسائب پڑھوں گا، آج مختصر سے روایت سن لیجئے۔ ایک مرتبہ جب لوگ پتھر مار رہے تھے نا، بیویاں آواز دیتی، سجاد یہ قافلہ آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ اگر دیکھ سکے سب میری طرف دیکھے گا، نہیں تو ذرا شام کے بازار چلیے۔ مولا سجاد کے گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں بیڑیاں۔ مولا نے ایک مرتبہ آواز دی، بابا قرآن کی تلاوت شروع کر دیجئے۔ مولا حسین نے ایک مرتبہ سورہ کہف کی تلاوت شروع کی، سارے بازار کے لوگوں نے آواز دی، سر کو دیکھو قرآن پڑھ رہا ہے۔ اب سمجھ میں آیا مولا حسین نے کیوں قرآن پڑھا۔ سارے مجمع کی توجہ بیویوں سے ہٹ گئے، سارے مولا حسین کے سر کو دیکھنے لگے۔ ارے یہ سر تن سے جدا ہے، نیزے پہ بلند ہے، تلاوت کر رہا ہے۔ جب سب تلاوت کرنے لگے نا، مولا سجاد نے کہا، پھوپھی اماں وہ دربار کو سجا رہے ہیں۔ میں نے جملہ پڑھ دیا، قافلے کو اس لیے روکا گیا ہے، وہ دربار کو سجا رہے ہیں۔ جملہ پڑھوں آپ کے سامنے۔ جب مولا سجاد مدینے واپس گئے نا، مولا سجاد سے پوچھا، اے سید سجاد، آپ پہ سب سے زیادہ سخت وقت کہاں آیا؟ سب سے زیادہ مصائب کہاں آئے؟ مولا نے چیخ کے فرمایا، الشام، الشام، الشام۔ مولا کیوں شام میں آپ پہ سب سے سخت وقت آیا؟ مولا فرماتے ہیں، میں شام کا بازار نہیں بھلا سکتا، میں شام کا دربار نہیں بھلا سکتا۔ اگر دیکھ سکے دیکھے، نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا چلیے۔ مولا کیوں؟ مولا بازار تو کوفے میں بھی تھا، آپ شام کا بازار کیوں نہیں بھلا سکتے؟ مولا نے فرمایا، کوفے کے بازار کو سجایا نہیں گیا تھا، شام کا بازار سجایا گیا تھا۔ بھئی میں نے ابھی تک مکمل نہیں کیا ہے۔ شام کا بازار سجایا گیا تھا، میری پھوپھیوں کا عجیب و غریب استقبال کیا گیا۔ میں جملہ کہہ دوں، آپ سوچ رہے ہوں گے دربار سجایا جا رہا تھا، شاید علی و بطول کی بیٹیوں کا پھولوں سے استقبال ہوا۔ میں کہتا ہوں کوئی کاش علی کی بیٹیوں کو پھول بھی نہ مارتا، لیکن ہائے علی کی بیٹیاں، بازاروں میں درباروں میں پتھر مارے گئے۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہوں، جملہ سن لیجئے گا، میں ابھی مسائب مکمل نہیں کیے، میں بھی مسائب پڑھنا چاہتا ہوں۔ 4 سے 5 منٹ چلیے گا میرے ساتھ۔ جب جناب زینب نے پوچھا، کیا بات ہے، کیوں ہمیں پتھر مار رہے ہو؟ ہم تمہارے نبی کی نواسیاں ہیں۔ ایک آدمی نے آواز دی، بغضاً لأبیک، تیرے باپ کے بغض میں۔ جب پتھر آئے، جناب زینب نے کہا، بابا ذرا آگے دیکھیے آپ کی بیٹیوں کو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں تو روایت ابھی پڑھنے والا تھا، مجھے نہیں معلوم میں روایت پڑھوں نہ پڑھوں۔ بس بھئی بیویوں کو ایک مرتبہ دربار میں لایا گیا۔ جیسی بیویاں دربار میں داخل ہوئیں، یزید کی بیوی کا نام تھا ہند۔ ایک مرتبہ ہند کو بتایا کہ تیرے شوہر کو باغیوں پہ فتح ہوئی ہے، باغیوں کی بہنیں، بیٹیاں، خاندان کی دیگر خواتین کو لایا جا رہا ہے۔ ہند نے کہا، مجھے نیا برقع سلوا دو، میں باغیوں کی بہنوں کا تماشا دیکھنا چاہتی ہوں، کیسی ہیں باغیوں کی بہنیں۔ نیا برقع سلوایا، کا نقاب باریک رکھنا تاکہ میں نقاب سے دیکھ سکوں کیسی ہیں باغیوں کی بہنیں اور بیٹیاں۔ ہند آئی اور کہا، میرے لیے تخت لگا دینا، میں زمین پہ دربار میں کھڑے نہیں ہونا چاہتی۔ ہند تخت پہ کھڑی تھی، دربار بہت بڑا ہے۔ جو شام گئے نا زیارت پہ،
انہوں نے بازار سے گزر کے شاید دربار میں دیکھا ہو، جیسے بیویاں دربار میں پہنچی نا، ہند اس طرف تھی، جناب زینب دوسری طرف سے داخل ہوئیں۔ جیسے جناب زینب دربار میں داخل ہوئیں، جناب زینب کی نظر ہند پہ پڑی۔ آپ جانتے ہیں نا ہند کون تھی؟ ہند نے اہل بیت سے پردہ سیکھا تھا۔ جیسے جناب زینب نے ہند کو دیکھا، آواز دی، ام کلثوم پہچانا سامنے کون ہے؟ جناب ام کلثوم نے فرمایا، بی بی جب سے عباس کی شہادت ہوئی ہے میری دور کی بینائی کمزور ہو گئی ہے، مجھے دور کی چیزیں نظر نہیں آتی۔ جناب زینب نے فرمایا، ام کلثوم غور سے دیکھو سامنے ہند ہے۔ جناب ام کلثوم نے فرمایا، کون سے ہند؟ وہ ہند جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا۔ کہا ہاں ام کلثوم وہی ہند، بس بھئی مجھ میں طاقت نہیں اور پڑھنے کی، 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا، میں نے تمام کیا۔ دونوں بیویوں نے ایک مرتبہ ایک دوسرے کو دیکھا۔ جناب ام کلثوم نے فرمایا، بی بی جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ تو برقعے میں ہے، لیکن ہماری چادریں چھین لے گئے، ہمارے برقعے چھین لیے گئے۔ بیویاں ایک مرتبہ چلنے لگی، جیسے ہند کے سامنے سے گزری نا، بیویوں نے سر جھکا رکھے تھے۔ ہند نے جناب زینب سے پوچھا عربی میں، من ای بلاد انتم، آپ لوگ کون سے شہر کے رہنے والے ہیں؟ جناب زینب نے سر جھکائے جھکائے فرمایا، نحن من بلاد المدینہ، ہم مدینہ شہر کے رہنے والے ہیں۔ بس مدینے کا نام آنا تھا، ہند تخت سے اتری زمین پہ آ گئے۔ ہند کا زمین پہ آنا تھا۔ جناب زینب نے پوچھا، کیا بات ہے، تخت سے کیوں اتری ہو؟ ہند نے بڑے ادب سے کہا، بی بی میں مدینے والوں کے احترام میں تخت سے اتر آیا، بی بی میں مدینے والوں کی بڑی تعظیم کرتی ہوں، مدینے والے بہت محترم ہیں۔ ایک مرتبہ ہند نے جناب زینب کو دیکھ کے کہا، بی بی آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں؟ اگر میں کسی کا سوال کروں آپ جانتی ہیں؟ جناب زینب نے کہا، کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ ہند نے بڑے ادب سے کہا، بی بی مدینے میں میرے مولا حسین رہتے ہیں۔ آخری جملے سن لیجئے، رونے میں بخل نہ کیجئے گا۔ مولا حسین کا نام آنا تھا، جناب زینب کے آنسو شروع ہو گئے۔ بی بی نے کہا، اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا، بی بی میرے مولا کا ایک بھائی ہے، نام عباس ہے، غیرت کا پیکر ہے۔ بی بی نے کہا، اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا، بی بی میرے مولا کا ایک بیٹا ہے، نام سجاد ہے، عبادت کا پیکر ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا، اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا، بی بی میرے مولا کا ایک اور بیٹا ہے، نام علی اکبر ہے، ہم شکل پیغمبر ہے۔ جناب زینب سے رہا نہیں گیا، بی بی نے ایک مرتبہ آواز دے کے کہا، ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھو گی؟ ہند نے ایک مرتبہ غضب سے جناب زینب کو دیکھا اور اونچی آواز سے کہا، خبردار بی بی میرے مولا کی بہنوں کے نام نہ لینا، یہ شرابی کا دربار ہے، وہ نبی کی نواسیاں ہیں۔ ہند نے دوسری مرتبہ کہا، خبردار بی بی میرے مولا کی بہنوں کے نام نہ لینا، وہ علی کی بیٹیاں۔ بی بی ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا، وہ بڑی باعظمت بی بی ہیں، یہ شرابی کا دربار ہے، میرے مولا کی بہنوں کے نام نہ لینا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے سر اٹھایا، کہا، ہند غور سے دیکھ، ہند میں زینب ہوں، ہند میرے ساتھ یہ ام کلثوم، وہ رباب، وہ سکینہ، وہ رقیہ۔ ہند نے ایک مرتبہ برقع اتارا اور بلند آواز سے کہا، بی بی اتنا سب کچھ ہو گیا، عباس کہاں تھا؟ جناب زینب نے اشارہ کیا، ہند دیکھ، وہ جو سامنے سر رکھے ہیں، پہلا سر حسین کا، دوسرا سر عباس کا، وہ علی اکبر، وہ علی اصغر، وہ جو قیدی بیٹھا ہے وہ سجاد ہے، وہ بچہ محمد باقر۔ ہند نے برقع زمین پہ پھینکا، دوڑتی ہوئی مجمع عام میں آ گئی اور رو رو کے کہنے لگی، او یزید یہ تو نے کیا کیا؟
تو نبی کی نواسیاں دربار میں لے آیا؟ خدا کی قسم ریاض القدس میں سوگنا مال محمد میں تمام مقاتل میں جملے ہیں، یزید تخت سے اترا، اپنی ابا اتاری، ہند کے سر پہ رکھی اور کہنے لگا ہند دیکھتی نہیں نامحرموں کا مجمع ہے، تو بغیر چادر کے نامحرموں میں آ گئی۔ ہند نے یزید کی ابا زمین پہ پھینکی اور بلند آواز سے کہا یزید جنہوں نے ہمیں پردہ سکھایا تو ان بیبیوں کو مجمع عام میں لے آیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ دو دعا کے جملے، بس بھئی دو دعا کے جملے میں نے تمام کر دیا۔ ابھی بھی مجھے بہت سے لوگوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میں سوال کروں آپ سے، آپ سب نے مصائب صرف سنے ہیں نا؟ آپ میں سے کسی نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آیا مولا سجاد کیوں ساری زندگی روتے رہے۔ یزید کا دربار، علی و بطول کی بیٹیاں، پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، مؤمنین مؤمنات کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، بانیان مجلس شرکت کنندگان پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، پروردگارہ سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ بس میں کل تفصیل سے پیش کروں گا، لیکن آج ایک سے دو واسطے دوں گا۔ پروردگارہ زخمی قدموں کا واسطہ، اسیر بیویوں کی عظمتوں کا واسطہ، ہمیں ہمارے مولا اور آقا کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ جہاں جہاں مومنین بسے ہیں ان کی حفاظت فرما۔ پاکستان کے حالات خراب ہے، بہتر فرما۔ پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ بہت سے لوگوں نے التماس دعا کی مریضوں کے لیے، پروردگارہ تجھے واسطہ شام غریباں کے اس بیمار کا جن کا بستر لوٹ لیا گیا، بیماروں کو کبھی بستر سے نہیں گرایا جاتا، پروردگارہ اس بیمار کا واسطہ جن کا بستر لوٹ لیا گیا، ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما۔ مجھے بتایا گیا کہ 100 سال سے زیادہ پرانی یہ عمارت ہے امام بارگاہ کی۔ پروردگارہ ان در و دیوار کو مجلسیں سننے کی عادت ہے۔ آپ جانتے ہیں نا مجالس کی یہ جو الفاظ ہیں مصائب ہیں اس کے موکلین ہیں۔ ہم یہاں آئیں نہ آئیں وہ فرشتے خود ہی آ جاتے ہیں، عزاداروں کے قدموں کا انتظار کرتے ہیں، اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یہ حسین پہ رونے والے ہیں، جس پہ رونے والوں پہ تازیانے برسائے جاتے تھے۔ پروردگارہ ان بیویوں کی عظمتوں کا واسطہ کسی کی دعا کو رد نہ فرما، ہماری ان گنہگار آنکھوں کو صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔